قدس سر العزیز کی ملاقات ہوئی حضرت جنید سے، تو آپ نے کہا کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں ریاکاری اعمال کو کھا جائے، اس زمانے میں بس دوستی کم کر کے صرف اللہ کا ذکر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بچے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دھیان دینا۔ بس میں یہ خطبہ مختصر، اگلا خطبہ بھی آج مختصر ہی دوں گا، لیکن امید آپ سے رکھوں گا کہ وہ بھی سنیں۔ اس میں جو معمولات میں نے آپ کو تلقین کرنے تھے وہ بالکل دوستوں سنگیوں کی طرح نسبت کو سنبھال کے رکھیں، ذکر کریں جس طرح تلقین کیا گیا اس کو سنبھالیں۔ بچے زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ میرے وہ دوست ناراض نہ ہونا، جو واٹس ایپ اور جو پتہ نہیں نیٹ اور کیا، دیکھو میں آپ کو دل سے کہنے لگا ہوں، کیا اس پر بھی اس جملے کا اطلاق ہوتا ہے کہ اپنے واقف لوگ کام کرو؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شوق چڑھا ہوا ہے آپ کو؟ میں آپ کو دنیا سے سمیٹ کر کے خدا کی راہ لگانا چاہتا ہوں، تم خدا کے راستے سے ہٹ کر کے دنیا میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ ہمارے بارے میں کوئی فکر نہ کرو، ہمیں کوئی گالی دیتا ہے دینے دو۔ اور سنیا، میرے بڑے جو ہیں اجداد ہیں، میرے بزرگ جو ہیں، ہم لوگ ان کے مقابلے میں پتہ سارے کائنات ایک طرف ہو جائے تو ایک ذرہ ہو جائے تو اس ذرے کے برابر بھی ہم نہیں ہیں اپنے بڑوں کے برابر۔ اتنے بڑے لوگ تھے، ان کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، گالی گلوچ برا بلا۔ یہ مجنون کس کو کہا گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مجنون کس کو کہا گیا؟ نون والقلم، سورہ نون کیا کہتی ہے؟ اللہ والے ہمیں نہیں ہے آپ مجنون اپنے رب کی نعمت سے، لیکن کسی کہنے والے نے کہا ہے۔ جب لوگوں نے حضور کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کس بات کی بولی؟ ہم تو ہیں ہی چھوٹے، ہم تو ہے ہی ناچیز ہیں، ہم تو ہیں ہی ایسے کہ حضور نظر کریں ہم پر تو ہم دھل جائیں، ہم میلے ہیں نا۔ جتنے چھوٹے بنو گے پتر، اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت اور نور آپ کے ساتھ ہو۔ اور اگر اللہ کا نور آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جہان کے گندے لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ میں نام نہیں لیتا، کون دیتے؟ دیتے نہیں ہیں؟ کیا فرق پڑتا ان کو؟ کیا اکابر کو معاف کرنا؟ کیا امام حسین پاک اور حسن پاک کو یزیدیوں نے گالیاں نہیں دی؟ دینے دو، چھوڑو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ جس وقت کوئی ہمیں گالی دے تو آنکھ بند کر کے کہو، ہمارے مرشد نے کہا تھا کہ 12 دفعہ کہہ دو اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لو، دیکھو اللہ تعالیٰ کا نور تم پر ہلے گا، تمہاری زمین کانپنے لگ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس دن ہمیں کوئی گالی دے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہ کم۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں سے کوئی میل نکال کر کے اپنے ذمہ ڈالتا ہے، ڈالنے دو اس کو، آپ کو کیا ہے؟ ویسے بھی میں روحانی خوشطبی کرنے لگا ہوں۔ ہم سعیدوں کے معاملے میں غم نہ کرو، قرآن تو حضور پر اترانا تو وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اترنے والی بات ہے ہی نہیں ہے، جو اترنا تھا وہ اتر چکا ہے۔ لیکن حضور کی اولاد میں سے ہر سید کے ساتھ 4 بندے ضرور اتریں،
ایک ابو جہل اترا ہے، ایک ابو لہب اترا ہے، ایک عبداللہ بن ابی اترا ہے، ایک یزید اترا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ قیامت تک جو ہماری اولادیں پیدا ہوں گی نا، تو ہمارے امام حسین کی جو اولاد ہے، امام حسن کی اولاد ہے، یہ چاروں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس تبت یدا ابی لہب، قرآن ہی پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ڈونٹ وری، کیپ یور چین اپ، حوصلے بلند رکھو، اللہ کا ایمان مضبوط کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، دل کی دھڑکنوں میں نام الہ لاؤ، تمہارے جسم کا پرزہ پرزہ اس سے نکلے اللہ اللہ، یہ زمین اللہ کے نور سے بھر جائے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر اس میں جھوٹ ہو تو خدا تعالیٰ مجھے بچائے، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے ٹی وی لگانے کا طریقہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے ٹی وی لگانے کا طریقہ آتا ہے، نہ مجھے موبائل ٹچ سسٹم چلانا آتا ہے۔ جس وقت میں نے کوئی دیکھنا ہوتا ہے تو لڑکے کسی کو بلاتا ہوں، ادھر آؤ بھیا مجھے بتائیے کیا چیز ہے۔ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ جنت جو ہے وہ بلوں کو ملے گی، اور بلا کون ہوتا ہے؟ کہ ایک دنیا دار بندہ آئے تو وہ اس دنیا دار کو کہے کہ اگر یہ کام کر تو میں تمہیں 10 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اب بھائی وہ 10 لاکھ روپے کی گٹھڑی جس وقت نظر آتی ہے تو عقل تو کہتی ہے نا 10 لاکھ، تو ایک دوسرا بندہ آ کے کہے کہ میرے پاس 10 لاکھ تو نہیں ہے، لیکن 3 دفعہ تو کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی۔ تو وہ آدمی جو 10 لاکھ کی گٹھڑی پر تھوک دے اور 3 دفعہ پڑھے سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں بھلا۔ کہ دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو جو عقل حاصل ہے اس عقل کا مقام کیا ہے۔ دنیا دار تو صرف 10 لاکھ کی گٹھڑی کی قیمت سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتا نام خدا کی قیمت کیا ہے۔ لیکن جو بلا ہوتا ہے وہ دنیا پر تھوکتا بھی نہیں، وہ کہتا میں ادھر جاؤں گا جدھر سے مجھے اللہ کے نام کی خوشبو آئے گی۔ میرے بچے اپنی عاقبت کو اچھا کرو، اپنی آخرت کو اچھا کرو، وقت مت ضائع کرو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جس پر کوئی جاہل آدمی ملے تو اس سے اور کہو جا پہیا جا پہیا۔ میں پہلے نہیں، لیکن آج کل جیب میں رکھی ہوئی ہیں مجھے۔ اچھا ایک اور مزدار بات، بہت ہی پیاری حدیث شریف میں آپ کو سناؤں بس۔ اللہ 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 کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے اپنے ہم نشین ہوتے ہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر سے یہ بات سنی، یہ جو آپ کے اپنے ہم نشین ہوتے ہیں ان کو کہو کہ برے لوگوں سے شناسائی کم کرو۔ یہ اگر کم نہیں کریں گے تو پتہ ہے کیا، ناپسندیدہ باتیں آپ کے بارے میں لوگ کریں گے، لیکن آپ کو تو پہنچائیں گے آپ کے یار ہیں۔ مجھے تو کوئی آ کے نہیں پہنچاتا، مجھے تو آپ پہنچاتے ہیں جی آپ فیس بک میں آج یہ آیا جی، آج فیس بک میں یہ آیا جی۔ اس کا مطلب ہے مجھے گالیاں دینے والا گالی تو نہیں دیتا، مجھے تو اپنے یار گالیاں دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے قافلے کو خود آپ اجاڑتے ہیں، اپنے کارواں کو خود آپ اجاڑتے ہیں۔ غزوہ بدر سب سے پہلا غزوہ، میں پوچھتا ہوں 13 سال کے بعد اس میں 313 ہی کیوں تھے؟ دوسری طرح ہزاروں لاکھوں تھے، ادھر 313 تھے، لیکن سچے کھرے تھے، پکے تھے۔
ان کو معلوم تھا کہ ایمان کا مقام کیا ہے، انہیں معلوم تھا کہ سچائی کیا ہے۔ ایک قول ہے رسالہ کشیریہ میں نے پڑھا کہ کسی بڑے آدمی کو جھوٹا اس کے دشمن نہیں کہتے، اس کے دوست کہتے۔ وہ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں تو سچا ہے۔ اصلی مزیدار دوستی تو وہ ہے، اچھے لوگ تو وہ ہیں کہ اگر آپ کو عشق ہے تو عشق اگر ہے تو آپ پھر وہ آدمی جو مخالف ہے اس کے ساتھ کیا ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کیا تلاش کرتے ہیں، آپ اس آپ کہتے جو ہے ہمیشہ جی آج سے عشق ہے، لیکن اگر آپ ہر نگر کی دال کھانے کے عادی ہیں تو اس کا مطلب آپ کو عشق نہیں ہے، آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کو پیار نہیں ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ صرف اپنے پیر کے آستان پر دھرنا دیتا ہے، بس وہ اپنے پیر کے آستان پر مر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ اسی در سے تو ملا تھا، اب جان نکل جائے گی لیکن یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا، یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میں نے اسی لیے کہا کہ درویشی کوئی لشکر تھوڑا ہی بنانا ہے، فوج تھوڑی بنانی ہے، 1 لاکھ میرے ہیں، 1 لاکھ تیرے ہیں، 1 لاکھ میرے ہیں، 1 لاکھ تیرے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ تو کوئی لاکھ شک نہیں تھے، لکھوں ادھر تھے، ادھر تو صرف 72 تھے، لیکن رب نے کہا کہ پسند تو مجھے یہی ہے، محبت تو مجھے یہی ہے، اسی سے ہے۔ 40,000 ٹن روئی اکٹھی کریں، پوری پنڈی شہر بھر جائے گا، 5-7 تولے سونا ہو وہ جیب میں بھی آ جاتا ہے، لیکن قیمت اس روئی کی نہیں ہے جو سونے کی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ قیمت سونے کی ہے، قیمت روئی کی نہیں ہے؟ میرا پکا یقین ہے، میں دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ادھر میری طرف دیکھو، اے کاش کے میری باتیں تھوڑے لوگ سنتے، زیادہ نہ سنتے، اتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا میری روزی، لیکن میری بات غور سے سنو۔ بندہ مرتا ہے نا، مرنے کے ساتھ ہی جو پینٹ پہنتا ہے، اللہ کی شریعت کہتی ہے اس کی پینٹ بھی اتارو، اس کا کوٹ بھی اتارو، 2 چادریں پہنو، شلوار والے کی شلوار بھی اتارو، قمیض بھی اتارو، 2 چادریں پہنو۔ اگر کوئی بہت گون پہنتا ہے نا، جبہ پہنتا ہے، اللہ بولتا ہے جبہ بھی اتارو، گون بھی اتارو، اس کو 2 چادریں پہناؤ۔ اے اللہ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا خدا کے سامنے پیش ہونے کی وردی یہی ہے۔ اللہ کے سامنے جس وقت بندہ پیش ہوگا، گون اتر جائیں گے، امامے اتر جائیں گے، دستاریں اتر جائیں گی، جناب کپڑے اتر جائیں گے، اور 2 چادریں پہن کے بندہ قبر میں اترے گا۔ پھر پوچھنے والا پوچھے گا کہ رب کے ساتھ کتنا تعلق لے کے آیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَٰذَا الرَّجُلِ۔ یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہتا ہے؟ گڈ کرنسی آپ کو دے رہا ہوں، سونے کرنسی ٹھیک کرو، اپنی قبر کی کرنسی ٹھیک کرو۔ اور بس آخر میں بات پہ یہ نواز ادھر کر کے رات کو کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، تو 10 چیزوں سے بچو، امام غزالی نے لکھی، یہ وقت ضائع کرتی ہے، وقت۔ اب میں تشریح نہیں کروں گا، بس 1 2 3 4 5 6 امام غزالی نے لکھی ہے کتاب منہاج العابدین، کتاب بھی بتا دی ہے، کہتے ہیں کہ 10 کام چھوڑ دو یہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ توبہ کرو، اپنے دل میں منافقت